اس میں ہر پاکستانی تو پریشان ہے ہی، لیکن جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں وہ بھی اب بہت کلوزلی پاکستان کے اندر جو سچویشن انفولڈ ہو رہی ہے اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں، اس پہ تبصرہ بھی کر رہے ہیں. اور ایک شخصیت جو امریکہ کے سابق سفارتکار ہیں، اسپیشل انوائے رہے ہیں افغانستان کے اوپر، زالمی خلیل زاد، انہوں نے گزشتہ 10 دنوں میں 3 اوپر تلے بیانات دیے ہیں پاکستان کی جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے. اور بیشتر جو ان کے بیانات ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور ایون کل بھی شہباز ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ کہ انہوں نے تو مبارکباد دی رمضان کی پوری دنیا کے مسلمانوں کو، لیکن پھر ساتھ ہی انہوں نے اس اوکیزن کو یوز کیا کہ یہ ٹائم ہے کہ دنیا کے جو اسلامی ممالک کے لیڈران ہیں ان کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے اور پھر وہ پاکستان کے اوپر چلے آئے. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت ہے یہ آن اے ڈیزاسٹرس پاتھ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹائم ہے کہ اپنی کورس کریکشن کریں. اور اس سے پہلے انہوں نے 14 مارچ کو ایک بیان دیا کہ پاکستان کو اس وقت ٹرپل جو کرائسس کا سامنا ہے، اس میں اکانومی ہے، اس میں سیکیورٹی ہے، اور اس میں جو آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. دیکھیں یہ دو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ زلمے خلیل زاد کو کی یہ جو بیانات ہیں اس کو کتنا وزن دینا چاہیے. ایک ایسے شخص جو اب اقتدار میں نہیں ہے، ایک ایسے شخص جو ریپبلکنز کے زیادہ قریب رہے ہیں، کیا ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کو زیادہ سیریس لینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ نمبر 1 ایک تو آپ نے اس کو کلیریفائی کرنا ہے. دوسری میں نے بھی ان کی جو سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں، مجھے ان کی سٹیٹمنٹ میں اور جو امریکن ڈپلومیٹس پاکستان کے اندر ہیں ان کی سٹیٹمنٹس میں کافی مماثلت نظر آتی ہے. جو پاکستان کے اندر جو امریکن ڈپلومیٹس کام کر رہے ہیں ان سے جو اگر آپ کی بیک گراؤنڈ میں یا آف دا ریکارڈ کچھ ڈسکشنز ہوں تو وہ بھی اسی قسم کی بات کرتے ہیں کہ جو الیکشنز ہیں وہ وقت پر ہونے چاہیے. بلکہ ان میں سے ایک جو ٹاپ ڈپلومیٹ، ون آف دا ٹاپ ڈپلومیٹس نے یہ بات یہاں تک کہی کہ اگر وقت پہ الیکشن نہ ہوئے تو جو فیوچر پاتھ ہے پاکستان کا وہ کلیئر نہیں ہے، تو پھر آئی ایم ایف کس سے ڈیل کرے گا؟ تو انہوں نے بھی اشارہ آئی ایم ایف کی طرف اس بات. لیکن اس کے اندر آئی تھنک جو زالمی خلیل زاد کتنا ریلیونٹ ہیں، سب سے پہلے تو یہ آئی تھنک امپورٹنٹ ہے جاننا. آئی تھنک جو میری لوگوں سے بات ہوئی ہے، کچھ واشنگٹن میں بھی لوگوں سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ یو ایس گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے. انہوں نے جو کہا ہے ان کا اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے کہ یہ زالمی خلیل زاد کے عمران خان صاحب سے جو جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، وہ اسپیشل انوائے تھے افغانستان کے اوپر، پاکستان اور جو اس وقت کی ٹرمپ انتظامیہ بہت کلوز کوآپریشن تھی. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ وہ جو ذاتی ان کے کوئی تعلقات ہیں وہ یہاں پر آئی تھنک اس کا ایک ریفلیکشن نظر آ رہی ہے. اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں یہ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کے ہی کہنے پہ دیے جا رہے ہیں، ان ہوپنگ کہ ان بیانات کی وجہ سے کہ پاکستان کے اندر جو فیصلہ ساز ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، شاید وہ انڈر پریشر آئے. لیکن ایز فار ایز یو ایس گورنمنٹ از کنسرن، انہوں نے کہا جی ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ یو ایس گورنمنٹ جو ہے پاکستان کے اندر جو یہ گورنمنٹ ہے یا جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو وہ دباؤ ڈالے گی کہ نہیں جی عمران خان کے مطالبات ہیں، آپ الیکشن ٹائم پہ کروائیں. ایک چیز. دوسرا اس کے اندر ایک اور بھی، اگر آپ دیکھیں نا کہ ان کے تعلقات آپس میں کتنے قریب تھے، مجھے یہ بھی بات کل پتہ چلی کہ جب عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک ریزن کہ جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کے درمیان جو تعلقات خراب ہوئے وہی ایک بہت بڑا ریزن ہے. تو انہوں نے بعد میں جو زالمی خلیل زاد ہیں انہوں نے کوشش کی پیچ اپ کروانے کی جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان، اور کچھ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور جنرل باجوہ نے اگری بھی کیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. لیکن وہ معاملہ اس لیے ٹوٹ گیا کہ عمران خان صاحب نے پھر جنرل باجوہ پہ تنقید کی اور جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ ایک طرف ہمارا پیچ اپ کروانا چاہتے ہیں لیکن وہ تو پبلکلی مجھے ریڈیکیول کر رہے ہیں. تو یہاں تک جو زالمی خلیل زاد ہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے ہاں صحافی بھی اور اتنی پولرائزیشن ہے کہ جو عمران خان کا کوئی اگر فین نکلتا ہے نا تو وہ پھر ٹوٹل ان کا فین ہی ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے اندر ایک یہ فیکٹر بھی ہے. دوسرا جو زالمی خلیل زاد ہیں، ہی از اے کننگ مین، ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. وہ عراق میں امبیسڈر بھی رہے ہیں، وہ افغانستان میں بھی امریکہ کے امبیسڈر رہے ہیں. ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ سی آئی اے کے ساتھ بھی کلوزلی وہ کام کرتے رہے ہیں کہ وہ چسکا بھی لے رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کیونکہ افغانستان میں جو امریکہ کے ساتھ ہوا وہ اس طرح کے بیانات دے کے کہ پاکستان آن اے ڈیزاسٹرس کورس ایسے ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ ایز اف پاکستان بھی جو ہے نا وہ افغانستان بننے جا رہا ہے. کہ ظاہر ہے کہ ان کے بیانات جو ہیں وہ اٹینشن تو گیدر کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریزن ہے. اور دوسری جو ایک اور میں کوئکلی پھر آپ جو کہیں کہ اپیرنٹلی لگتا ہے کہ وہ عمران خان کے حق میں بیان دے رہے ہیں. دوسری طرف اس کا کاؤنٹر جو فلپ آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے
کہ کہیں نہ کہیں وہ عمران خان کے ہی نیریٹو کو وہ پنکچر کر رہے ہیں، جس میں وہ کہتے تھے کہ جی امریکی سازش تھی ان کو ہٹانے میں. اب دیکھیں کہ کیسے امریکہ کے ایک سابق سفارتکار کھل کے ان کی حمایت کر رہا ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیں. یہ چیز تو عمران خان صاحب نے خود کلیریفائی کر دی نا کہ اب ان کے سامنے جو حقائق آئے ہیں اس کے بعد امریکن سازش نہیں ہے. تو یہ تو چیز خان جی نے خود کہہ دی. اب دیکھیں زالمہ خلیل زاد کے سٹیٹمنٹس کو میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ دو طریقے ہیں اس کو، دو زاویہ دیکھنے کے. وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کتنی ڈیفرنٹ ہے ان باتوں سے جو امریکن ڈپلومیٹس آف دا ریکارڈ پرائیویٹ کنورسیشنز میں کرتے ہیں. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز. دوسرا، جب ان کی سٹیٹمنٹ آئی، جب جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا کال ہوا، اس سے پھر چند گھنٹے پہلے رات کو ان کی جو بیان آیا جس میں انہوں نے زیادہ کھل کے تنقید کی اور کہا جی کہ عمران خان کے خلاف کچھ ہونے جا رہا ہے کل. تو جو سیشن تھا، سیشن کا پہلا دن تھا، اس میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا اس میں. وہ خیر ڈیفلیکشن بھی ہو سکتی ہے. چلیں میں آپ کی بات سے دوسری چیز، اگر اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو آئی ایم ایف کے حوالے سے، جس میں میرا زالمہ خلیل زاد لکھ رہے ہیں دی آئی ایم ایف سپورٹ ریمینز ڈاؤٹ فل. اب وہ یہاں پہ سیدھے دھمکی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، if the steps mentioned take place, international support for Pakistan will decline further. اب ٹھیک ہے، ان کی کوئی آفیشیل حیثیت نہیں ہے اس سٹیٹمنٹ کی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ آن دا فیس آف اٹ میں سمجھ لیتا ہوں. دیکھیں اس سے پہلے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ the government appears to have decided to set up Imran Khan as enemy number one of the state. Such steps will only deepen Pakistan's triple crisis, political, economic and security. Already some countries have suspended planned investment. اگر میں آپ کی یہ بات مان لوں کہ پرائیویٹ میٹنگز میں جو امریکی سفارتکار ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ جو کچھ جو ہمارے یہاں ریلیجس پارٹیز کہتی ہیں کہ عمران خان بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے امریکیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، جو وچ آئی سیریسلی ڈاؤٹ. یہاں پر آئی تھنک یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ بات آؤٹ آف کوسچن نہیں ہے. بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں جو امپورٹنٹ پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں، گورنمنٹ تو کہتی ہے نا ان کو، تو آپ کہہ سکتے وہ پروپیگنڈا کر رہی ہے. اس کے بارے میں ڈاؤٹس رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جس طریقے سے سٹیٹمنٹس ہیں، جو بات ہوتی رہی، چونکہ میرا ایٹ لیسٹ پولیٹیکل سبجیکٹ نہیں ہے تو میں اس کی ڈیپتھ میں زیادہ جانا نہیں چاہتا. کچھ ایسی بات ہو جائے جو ٹھیک نہ ہو، بٹ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ کنیکشن ہے. بٹ آئی تھنک ہمیں وی نیڈ ٹو بی لٹل کیئرفل. میں آئی وڈ سے کہ ایک تو بتایا کہ پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن دوسرا جو ہے زالمہ خلیل زاد اگر اتنا تواتر سے پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس پر تبصرہ کر رہے ہیں، اسپیسیفک پرپوزل دے رہے ہیں، تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک بیک لیش بھی آ سکتا ہے. اور پاکستان کے لیے آبویسلی وہ امریکہ کے ایک ویٹرن ڈپلومیٹ رہے ہیں، جب وہ کوئی بیان دیتے ہیں تو گلوبلی وہ اس کی اٹینشن ہوتی ہے. تو وہ تاثر یہ دینے کی کوشش کریں کہ شاید پاکستان میں بالکل کرائسس ہیں، لیکن وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ شاید یہ کرائسس ایسا ہے کہ کہیں پاکستان افغانستان نہ بن جائے. کیونکہ اس کے کاؤنٹر میں حسین حقانی نے ضرور ایک ٹویٹ کیا زالمہ خلیل زاد کو کہ آج جو فیئر پلے اور تمام چیزوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں، اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا جب بے نظیر کی اسیسینیشن ہوئی، جب نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ نے اور باقی جو ان کے خلاف فیصلے آئے. تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ بالکل باقی باتیں آپ کی بجا ہیں، لیکن پھر